گلابوں کی وادی کی ملکہ۔ یہ ایک کہانی ایک حسین اور دلکش وادی کی ہے جسے لوگ گلابوں کی وادی کے نام سے جانتے تھے۔ اس وادی کی خوبصورتی کا بیان کرنا مشکل تھا کیونکہ ہر طرف رنگ برنگے گلاب کھلے ہوئے تھے جن کی خوشبو پورے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس وادی میں ایک خوبصورت لڑکی رہتی تھی جس کا نام زہرا تھا۔ زہرا کی خوبصورتی اور دلکشی کا ہر کوئی قائل تھا، اس لیے اسے وادی کی ملکہ کہا جاتا تھا۔ زہرا کا دل بھی گلاب کی طرح نرم و نازک تھا۔ وہ اپنی وادی کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے رات دن محنت کرتی تھی۔ اس کی محبت اور محنت کی وجہ سے وادی کے ہر گلاب اور موسم میں کھلے رہتے تھے اور لوگ دور دور سے اس خوبصورت جگہ کو دیکھنے آتے تھے۔ ایک دن وادی میں ایک نوجوان مسافر آیا جس کا نام ارسلان تھا۔ ارسلان ایک ماہر باغبان تھا اور اس کی زندگی کا مقصد دنیا کی خوبصورت ترین باغات کو دیکھنا اور ان کے رازوں کو جاننا تھا۔ جب ارسلان نے گلابوں کی وادی کی خوبصورتی کے بارے میں سنا تو اس نے فوراً وہاں کا رخ کیا۔ وادی میں پہنچتے ہی ارسلان نے زہرا کو دیکھا اور اس کی خوبصورتی اور محنت سے متاثر ہوا۔ زہرا نے بھی ارسلان کی محبت بھری نظروں کو محسوس کیا اور دونوں کے درمیان ایک خاص تعلق بن گیا۔ ارسلان نے زہرا سے ملاقات کی اور اس کی وادی کی خوبصورتی کی تعریف کی۔ زہرا نے ارسلان کو وادی کے ہر گوشے کی سیر کروائی اور اس کو محنت کی کہانی سنائی۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے ارسلان اور زہرا کے درمیان محبت بڑھتی گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارا اور وادی کی خوبصورتی کو مزید بڑھانے کے لیے مل کر کام کیا۔ ارسلان نے زہرا کو کچھ نئے باغاتی طریقے سکھائے جن سے وادی کے گلاب اور بھی زیادہ خوبصورت ہو گئے۔ ایک دن ارسلان نے زہرا سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ اس نے کہا، زہرا، تمہاری خوبصورتی اور محنت نے میرا دل جیت لیا ہے۔ میں تمہارے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کیا تم میری زندگی کی ساتھی بنو گی؟ زہرا نے مسکرا کر جواب دیا، ارسلان، میں بھی تمہاری محبت اور سچائی سے متاثر ہوں۔ میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہوں۔ دونوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے اور وادی کی خوبصورتی کو برقرار رکھیں گے۔ انہوں نے مل کر ایک خوبصورت باغ بنایا جسے لوگوں نے محبت کا باغ کہنا شروع کر دیا۔ یہ باغ ان کی محبت کی نشانی بن گیا اور ہر کوئی اس باغ کو دیکھنے آتا تھا۔ زہرا اور ارسلان کی محبت کی کہانی گلابوں کی وادی میں مشہور ہو گئی۔ لوگ ان کی محبت کی مثالیں دینے لگے اور ان کی کہانی سن کر اپنی زندگی میں محبت اور محنت کا سبق سیکھنے لگے۔ زہرا اور ارسلان نے اپنی زندگی کو محبت اور خوشیوں سے بھر دیا۔ سالوں بعد زہرا اور ارسلان کے بچے بھی ان کی محبت کی کہانی کو جاری رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے والدین کی محنت اور محبت کی کہانی کو یاد رکھا اور گلابوں کی وادی کو ہمیشہ خوبصورت اور پرکشش بنایا۔ ان کی محبت کی کہانی نسل در نسل منتقل ہوتی رہی اور گلابوں کی وادی ہمیشہ محبت اور خوبصورتی کی علامت بنی رہی۔ گلابوں کی وادی کی ملکہ زہرا اور ارسلان کی محبت کی یہ کہانی اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ سچی محبت اور محنت ہمیشہ دلوں کو جوڑتی ہے اور زندگی کی خوبصورت بناتی ہے۔ چاہے وہ گلابوں کی وادی ہو یا ملکہ زہرا ہو یا کوئی اور، سچی محبت ہمیشہ زندہ رہتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں بستی ہے۔ گلابوں کی وادی کی ملکہ زہرا اور ارسلان کی محبت کی یہ کہانی اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ سچی محبت اور محنت ہمیشہ دلوں کو جوڑتی ہے اور زندگی کو خوبصورت بناتی ہے۔ چاہے وہ گلابوں کی وادی کی ملکہ زہرا ہو یا کوئی اور، سچی محبت ہمیشہ زندہ رہتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں بستی ہے۔